شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اے اللہ کے محبوب جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ پر اس گھڑی درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا نام بارگاہ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو فرشتہ قبر انور پر حاضر ہے اس کی قوت سماعت بہت ہی زیادہ ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں لوگ درود شریف پڑھتے ہیں اور ظاہر دھیمی آواز سے پڑھتے ہیں، من میں پڑھتے ہیں، مگر وہ سن لیتا ہے اور علم غیب بھی ہے اس کو کہ اس کا نام بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس کے والد کا بھی نام اس کو فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب خادم دربار کا یہ حال ہے تو خود ہماری سرکار کا کیا عالم ہوگا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب
مدد رکھتے ہیں میرے آقا تیرا. تو میرے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان الحمدللہ ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، اور یہ ہم پر بڑا کرم کہ ہمیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی غلامی نصیب ہوئی. اور جب سے سمجھو کہ ہوش سنبھالا ہے، سرکار غوث پاک کی عقیدت و محبت اپنے دل میں پائی ہے، اور اپنے گھر کا ماحول یا غوث پاک والا دیکھا ہے. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے کہ آج الحمدللہ ہم پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہ تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہ تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. لحد میں جب فرشتے مجھے سے پوچھے یہ تو کہوں گا طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے ہو مجھے جنت میں جانے سے. دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. جمیل قادری تو جان سے ہو قربان مرشد پر بنا یا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. خدا کے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہان ہے سہارا غوث اعظم کا. یا غوث صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی ازرجی نامی سوداگر میرے آقا میرے مرشد شہنشاہ بغداد
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے دعوت پیش کی. عذرائے کرم دعوت قبول کر لی گئی. جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت عروس البلاد بغداد کے دیگر مشائخ، علماء اور معززین بھی جمع تھے. طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر چنے گئے. دری اپنا ایک بہت بڑا صندوق لایا گیا جس کو قفل لگا ہوا تھا اور دو آدمیوں نے اس کو اٹھایا ہوا تھا. وہ دسترخوان کی ایک جانب رکھ دیا گیا. صاحب خانہ نے عرض کی کہ کھانا تناول فرما لیجیے، مگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مراقب تھے. آپ نے کھانا شروع نہیں کیا اور وہ سمجھدار لوگوں کا، دیندار لوگوں کا دور تھا اور یہ آداب معلوم تھے کہ اگر دسترخوان پر کوئی بزرگ موجود ہو تو اس سے پہلے کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے، آغاز انہی بزرگ سے ہوگا. چنانچہ جب غوث پاک نے آغاز نہیں کیا، مراقب تھے، تو کسی نے بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر ہیبت تھی کہ تمام اہل مجلس اس وقت اس طرح ساکت تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے کہ یہ جنبش کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. یکایک میرے آقا، میرے مرشد شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ نے صاحب خانہ کو حکم دیا وہ صندوق اٹھا کر میرے پاس لیا. بہرحال وہ صندوق حاضر کیا گیا. کسی اور خادم کو آپ نے حکم دیا تو وہ صندوق اٹھا کر پیش کیا گیا. جب اس صندوق کا منہ کھولا گیا تو اس میں ایک معذور لڑکا تھا جس کا بدن بھی معذور تھا، چلنے پھرنے سے معذور اور آنکھوں سے بھی اندھا اور مادرزاد ہوگا. تو میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھڑے ہو جائے. بس یہ کہنا تھا کہ وہ اس لڑکے کی آنکھیں ایک دم روشن ہو گئی اور وہ چلنے پھرنے لگا. اور ایسا کہ وہ توانا ہو گیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ یہ تو بیمار تھا ہی نہیں، یہ معذور ہی نہیں تھا، اندھا بھی نہیں تھا، یہ تو تندرست بچہ ہے. چنانچہ مجلس میں شور برپا ہو گیا. کمال ہو گیا، اتنی بڑی کرامت سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کھانا کھائے بغیر وہاں سے تشریف لے گئے. اس کے بعد اس زمانے کے ایک مشہور بزرگ ولی کامل حضرت سیدنا شیخ ابو سعد قیلوی علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی قدس سرہ النورانی مادرزاد اندھے اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں اور خدا کے حکم سے مردے زندہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سے بھائیوں، دیکھا کہ میرے غوث پاک کی بھی کیا شان ہے کہ آپ کی برکت سے لا علاج مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مادرزاد نابینا بھی اکھیارے بن جاتے ہیں. اور حضرت سیدنا قیلوی علیہ رحمت اللہ القوی کے ارشاد کے مطابق برس والوں کو یعنی کوڑیوں کو بھی آپ اچھا کر دیتے ہیں. اور آپ کی روشن ضمیری کا علم یہ تھا کہ آپ آنے والوں کو یہ بھی ارشاد فرما دیا کرتے کہ تم نے کیا کھایا ہے اور کیا اپنے گھر میں
रख चोरा है। ने घर में जो कुछ होता वो भी बता देते और जो कुछ खा लिया वो भी इरशाद फरमा देते। यहाँ तक के मेरे आका गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये भी मकाम था कि आप मुर्दों को भी जिंदा कर दिया करते, जैसा कि हजरत अबू साद कैलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का इरशाद सुना। और ये इरशाद जो है बहजतुल असरार में नकल किया गया। बहजतुल असरार ये सदियों पुरानी किताब है जो हजरत शेख शतनूफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जमा की है। तो बहुत बड़े बुजुर्ग और बड़े बड़े औलिया किराम ने उस किताब की तस्दीक की है कि ये किताब बहुत मुस्तनद है। अब मुमकिन है कि बाज़ों को ये वसवसे आ रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि गौस पाक मरीजों को भी अच्छा कर दें, फिर जनाबे वाला मादरदार अंधों को आंखें भी इनायत फरमा दें और गैब की खबरें भी दें, जबकि हमने तो आज तक यही सुना है कि सिर्फ अल्लाह ही गैब को जानता है, गैब की खबर कोई दे ही नहीं सकता। तो ये घर में क्या खाना खाकर आया बंदा, तो गैब की खबर है, ये कैसे बता देते। और घर में जो कुछ रख छोड़ा वो भी अल्लाह के सिवा कोई कैसे बता सकता है, कैसे पता चले। वाकई ये वसवसे आ सकते हैं और हो सकता है कि आप में से बहुतों को आ भी रहे हो ये वसवसे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को भी आते थे और ये ईमान की मजबूती की अलामत होती थी। सरकार ने इसको ईमान की मजबूती करार दिया, जो कि अल्लाह के बारे में और ऐसे वसवसे आते थे कि वो जबान पर लाना गवारा नहीं करते थे। तो इसलिए वसवसे आना माअज़ल्लाह ये नऊज़ुबिल्लाह कोई उसके लिए ये नहीं कि उसके लिए तय कर लो कि ये बुरा आदमी है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के सिवा कोई किसी को शिफा दे दे, कोई मुर्दे को जिंदा कर दे, कोई गैब की खबर सुना दे। तो ये वसवसे आते हैं आदमी। तो हम तो इस वक्त मैंने तो नियत की है ना कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करूंगा, नेकी की दावत दूंगा, बुराई से बचाऊंगा। तो अब मैंने गौस पाक का ये वाकया भले किताब का हवाला दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि इस किताब का नाम सबने सुना हो। तो मैं कोशिश करूंगा उस किताब के हवाले से आपको समझाने की कि जिस किताब का न सिर्फ आपने नाम सुना होगा बल्कि उस किताब पर ईमान आप रखते हैं। इंशाअल्लाह उससे मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला के सिवा कोई गैब की खबर दे सकता है या नहीं, कोई मरीज को शिफा दे सकता है या नहीं, कोई मुर्दा जिंदा कर सकता है या नहीं, ये सब इंशाअल्लाह। तो मैं आपको कुरान से बताऊंगा कि आपके वसवसे गलत है। वसवसे आने में कोई हर्ज नहीं थी, वसवसे आए ठीक है, आते शैतान का धंधा ही है। तो मैं इंशाअल्लाह आपको इस वसवसे की काट बताऊंगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तब मैं कुरान से बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह कि बंदा जो है वो मुर्दा भी जिंदा कर सकता है, अल्लाह की अता से वो गैब की खबर भी दे सकता है, वो मादरजाद अंधे को शिफा भी दे सकता है और मरीज को भी शिफा दे सकता है। चुनाचे पारा 3 सूरह आले इमरान और आयत नंबर 49, व रसूलन इला बनी इस्राईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله
میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بالکل میرے خیال میں جو سمجھدار ہیں ان کے وسوسوں کی کاٹ ہو گئی، میں امید کرتا ہوں۔ میں مزید وضاحت کرتا ہوں، یہ میں نے قرآن کی آیت آپ کو تلاوت کر کے سنائی، اور اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اعجاز عطا فرمایا، یہ معجزات عطا فرمایا، کیا کہ آپ پرند کی مورت بناتے، پرندے کا بت بھی بولتے مورت، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو آپ مٹی کی مورتی بناتے پرندے کی، اس میں پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ اس طرح اللہ کی عطا سے وہ پرند کی صورت بنا کر اس میں پھونک مار کے اس کو اڑا دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو غوث پاک کی بھی جو آپ نے کرامت سنی وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقتیں بخشی تھی، تو اللہ کے سوا کوئی اگر نہیں کر سکتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات قرآن نے بیان کیے، یہ اس کتاب کا میں نے حوالہ دیا کہ جس پر آپ سب کا ایمان ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا ظاہر مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں اس وقت، اور مسلمان کو وسوسے آ سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کا یہ معجزہ، دوسرا معجزہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے۔ تو مادرزاد اندھوں کو آپ آنکھیں دیتے تھے، انکھیارا بنا دیتے تھے، اور سفید داغ والے یعنی مبروس کوڑیوں کو آپ شفا عنایت فرماتے تھے، اور فرماتے اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہاری بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ باتیں انہوں نے ماننی ہے جنہوں نے ایمان لانا ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ مومن قرآن کی بات مانتا ہے، معجزات پر یقین رکھتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے تو وہ ان باتوں کو نہیں مانتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے کوئی اور بھی مردے زندہ کر سکتا ہے، مریض کو شفا دے سکتا ہے، اور اندھوں کو آنکھ اللہ کی عطا سے دے سکتا ہے، اور غیب کی خبر بھی بتا سکتا ہے۔ یہ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے بالکل واضح کر کے عرض کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک عازب جس کو آپ کے ساتھ اخلاص تھا،
جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چلیے، وہ لے گئی۔ آپ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی تو وہ حاضر جو تھے بِإِذْنِ اللہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے اور مدت تک زندہ رہے، یہاں تک کہ ان کے اولاد بھی ہوئی۔ نیز ایک بڑھیا کا لڑکا جس کا جنازہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا، آپ علی نبینا علیہ السلام نے دعا سے اس کو زندہ کیا۔ یہ تو 2 ہوئے۔ نمبر 3، سام ابن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند سام، جن کی وفات کو ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں۔ آپ ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالی سے دعا کی۔ سام نے سنا، کہنے والا کہتا ہے عجب عیسیٰ روح اللہ، یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس ہول یعنی اس خوف سے آدھا سر ان کا سفید ہو گیا۔ پھر وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، بغیر اس کے واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا اور بِإِذْنِ اللہ فرمانے میں رد ہے جو حضرت مسیح کی الوہیت کے قائل تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ کہہ کر زندہ کرتے تھے، قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے جب بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیے، تو آپ علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ صاحب خزائن العرفان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ غیب کے علوم انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہیں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا۔ آپ کے پاس بچے بہت سے جمع ہو جاتے، آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے اٹھا رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے روتے، گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علی نبینا علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ تو انہوں نے جھوٹ موٹ کہہ دیا سور ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اب جو دروازے کھولتے ہیں تو سب سور ہی سور تھے۔ الحاصل غیب کی خبریں دینا انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہے اور بے وساطت انبیاء علیہ السلام کوئی بشر امور غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائن بھائیوں، معلوم ہوا کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اولیاء کرام کو بھی ملتا ہے اور وہ بھی بتا سکتے ہیں۔
نبی کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے، عنایت سے ملتا ہے، اور ولی کو نبی کے ذریعے ملتا ہے، نبی کے فیض سے ملتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی عطا کہلائے گی کہ اللہ کی عطا سے ملا، لیکن یہ کہ وسیلے سے ملا نبی کے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ مریضوں کو شفا دیتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے۔ تو میں نے آپ کو اس کتاب سے یہ مسئلہ عرض کیا۔ یہ مومن کی صفت بھی قرآن نے ہی بیان کی کہ یہ نشانیاں ان کے لیے جو ایمان لائیں گے، تو جو مومن نہیں ہے وہ نہیں مانیں گے، اور جو صاحب ایمان ہیں ان کے وسوسوں کی کاٹ ہو گئی الحمدللہ، اور شیطان نامراد، ناکام اور مایوس لوٹا، اور انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پر ایمان لیے اس دنیا سے رخصت ہوں گے کہ ہمیں قرآن نے اس وسوسے کی کاٹ بتا دی کہ اللہ تعالی کے کرم سے، اللہ تعالی کی عنایت سے بندہ جو ہے وہ غیب کی خبر دے سکتا ہے، مریض کو شفا دے سکتا ہے، اندھے کو آنکھ دے سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالی کی عطا سے ہوتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو پہلے کے لوگ جو تھے وہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے۔ اس میں کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روائی کرے۔ اللہ حاجت روا ہے، اللہ کے سوا دوسرا کوئی حاجت روائی کر ہی نہیں سکتا، مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کرم کر دیا ہے، قرآن نے سب ہمارے مسائل حل کیے ہوئے۔ شیطان لاکھ ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے، الحمدللہ ہم کو دعوت اسلامی کی وہ بغدادی چھتری مل گئی ہے کہ جس میں ہمارا ایمان جو ہے وہ شیطان کی اولا باری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے تو میں آپ کی خدمت میں وہ ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ کس سے مدد مانگنی ہے، کس سے حاجت طلب کرنی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، اچھوں کے نام پر نام رکھو، اچھوں کے نام پر نام رکھو، اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے طلب کرو۔ اچھا، اچھے چہرے والے سے مراد کیا گوری چمڑی والا، گورا چٹا آدمی نہیں؟ علماء فرماتے ہیں اچھے چہرے سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جن کے چہرے عبادت الہی اور تہجد گزاری کے سبب منور و تابندہ یعنی نورانی ہوں، یعنی نیک لوگ جن کے چہروں سے نیکی کی علامت ہو، نورانی چہرے والے، نیکی کی وجہ سے جو نورانی چہرے والے ہوں ان سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔ یہ حدیث میں نے اور اس کا خلاصہ جو بیان کیا، اور رسالے کا نام ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب۔ یقین مانے یہ وہ معلومات ہیں کہ آپ میں سے غالب اکثریت جب پڑھے گی تو انشاءاللہ عش کر اٹھے گی اور سوچ میں پڑ جائے گی کہ آج تک اپنے کو پتہ ہی نہیں تھا۔ عقیقے تو سب کے ہو گئے، عقیقہ کرنے کا تو عام رواج ہے، لیکن عقیقے کی اہمیت آج پتہ چلی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو میں نے آپ کو عرض کی کہ یہاں پھر آپ کو وسوسے آ رہے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا کیوں مانے، اور یہ بھی وسوسے آتے ہیں بعضوں کو، مجھے سے ملے لوگ جو کہتے ہیں کہ جب اللہ مدد کر سکتا ہے نا، ہاں بھائی کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو جب اللہ مدد کر سکتا ہے تو ہم دوسرے سے کیوں مدد مانگیں؟ کہ دوسرے سے مدد مانگنے میں وسوسے آتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگنے میں کوئی شک شبہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مدد مانگنے میں احتیاط زیادہ ہے، وہ اس طرح کی دلیل دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں تو اب اللہ سے مدد مانگنے میں احتیاط زیادہ نہیں ہے، بلکہ اب جس کی مدد کا اللہ نے حکم دیا اس سے مدد مانگنے میں زیادہ احتیاط ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو اس میں ایک فقہی مسئلے کی ضمناً مثال دیتا ہوں کہ وضو میں
वसवसे आते हों, बार बार वसवसे आते हों कि मेरा वुजू टूट गया, शायद मेरा वुजू टूट गया, पता नहीं मेरा वुजू टूट गया, बहुत देर से वुजू है, शायद टूट गया। ये वसवसे उमूमन हर एक को आते हैं। तो बाहर शरीयत में लिखा है कि अब अगर ये वसवसे आते हैं और फिर बंदा ये सोचे कि मैं एहतियातन वुजू कर लेता हूं, शायद टूट गया होगा, तो फरमाते हैं कि ये एहतियात नहीं है। अब एहतियातन वुजू करना एहतियात नहीं, बल्कि ये तो इत्तिबाए शैतान है कि शैतान के वसवसे की वजह से एहतियातन वुजू कर रहा है। हालांकि वुजू अलल वुजू ने वुजू हो और वुजू करना अफजल है, लेकिन अब ये वुजू अलल वुजू नहीं कर रहा ना, कि वुजू पर तो वुजू नहीं कर रहे, तो सोच रहा है कि शायद मेरा वुजू टूट गया, चलो एहतियातन वुजू कर लेता हूं। तो अब एहतियातन वुजू ना करें कि वुजू है, क्योंकि वुजू के लिए यह मसला है कि उस वक्त तक वुजू नहीं टूटता जब तक ऐसा यकीन न हो कि कसम खा ले कि खुदा की कसम मेरा वुजू नहीं है, ऐसा इसको एतमाद हो। अब मिसाल के तौर पर पेशाब करके निकला तो अब याद है ना कि पेशाब किया है, तो कसम खा सकता है, खुदा की कसम मैंने अभी पेशाब किया है, मेरा वुजू नहीं है, तो ये तो सही है। अब ये बहुत देर हो गई, पता नहीं वुजू है नहीं है, याद नहीं आ रहा कि वुजू रहा या नहीं रहा, तो ये सब शैतानी वसवसे हैं, इनकी तरफ तवज्जो न दे। वुजू है, शरीयत का मसला यही है कि वुजू है, शक की वजह से वुजू नहीं टूटता। तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी कि वसवसों को ना पाले। वसवसों पर अगर आप अमल करना शुरू करेंगे ना, तो ये शैतान को उंगली पकड़ाएंगे तो ये हाथ पकड़ लेगा, गरीबान में हाथ डालेगा, फिर दिल में हाथ डाल के ईमान कहीं ना निकाल ले। तो इसलिए अल्लाह ताला ही से मदद मांगना इन वसवसों की मौजूदगी में एहतियात नहीं है, बल्कि वसवसे की काट करे और अल्लाह ने जिससे इजाजत दी उससे मदद मांगे। और मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं तो कुरान से आपको अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि कुरान से ये साबित है कि अल्लाह के सिवा दूसरों से मदद मांगी जा सकती है। तो ये फिर कुरान की मुखालफत होगी ना कि हम अगर ये हाँ वैसे कोई अल्लाह से मदद मांगता है तो अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब वसवसे आते हैं इसलिए अल्लाह से ही मांगे जाए, तो अब ये बंदा दुरुस्त नहीं है, ये वसवसों पर चल रहा है। चुनाचे कुरान पाक में जगह जगह इस तरह की आयतें हैं जिसमें बंदों से मदद मांगी गई है। लिहाजा हजरत सैयदना मूसा अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के सिवा गैर की मदद किस अंदाज में मांगी, ये कुरान बयान कर रहा है। पारा 16वां सूरह त्वाहा, आयत नंबर 29, 30, 31, आयात नंबर, ये 3 आयात पेश करता हूं। वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़िशदुद बिही अज़्री। तर्जमा कंज़ुल ईमान, और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक वजीर कर दे। वो कौन? मेरा भाई हारून, इससे मेरी कमर मजबूत कर। यानी अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरौन की तरफ जा, बेशक वो सरकश हो गया है। तो अल्लाह ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़िरौन की तरफ जा, कि वो सरकश हो गया, उसको नेकी की दावत दे, उसको तबलीग कर, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज की वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़िशदुद बिही अज़्री, कि ऐ मौला मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक वजीर कर दे, मैं मेरा नाइब बना दे, मेरा खलीफा बना दे, मेरा वजीर कर दे। वो कौन? मेरा भाई हारून, इससे मेरी कमर मजबूत कर, मेरी पीठ मजबूत कर, इसकी मदद से, इसकी हिमायत से। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मूसा तुमको क्या हो गया, क्या मेरा हुक्म काफी नहीं है? क्या मैं तुम्हें बेमदद छोड़ दूंगा? जब तुमको मैं भेज रहा हूं तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा, तुम अकेले क्यों डरते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने ये क्या अपने भाई का सहारा तलब किया, अपने भाई के जरिए मदद मांगी, ये क्या कर रहे हो? नहीं, बल्कि
اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا، اور حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کا وزیر کر دیا۔ آپ نے یہ سبھی جانتے ہیں ہارون علیہ السلام کی نبوت کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے نا۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دو کے لیے یہ کہ اور اس سے نرمی سے بات کہنا۔ تو بہرحال یہ کہ ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی، عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اور یہ اللہ کی عطا سے نبوت ملتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد طلب فرمائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کے حکم سے مدد طلب فرمائی، کس کی؟ آئیے پارہ 28 سورۃ الصف آیت نمبر 14، قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں، جس طرح ہمارے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کو صحابہ کہتے ہیں، ایمان لانے والے رفقا کو جن کا ایمان سے دنیا سے گزر بھی ہوا وہ صحابی کہلائے۔ تو جو صحابی کی تعریف چلیے بتا دوں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایمان لائے اور دنیا سے ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا، حیات ظاہری میں ایمان لائے اور چاہے ایک لمحے کے لیے بھی صحبت سے مشرف ہوئے اور پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابی کہلائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے اور ان کے ساتھ تھے وہ حواری کہلاتے تھے۔ تو حواریوں سے آپ نے مدد طلب فرمائی، تو حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارشاد کو حکایت فرمایا۔ بلکہ مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو واقعی کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے بھی اپنے بندوں سے دین کی تبلیغ کے لیے مدد طلب فرمائی، حالانکہ محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے وسوسوں کی کاٹ کی جا رہی ہے کہ اللہ کی اجازت سے مددیں کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مدد مانگنے کا نظام اتنا عام ہے، حیرت ہے کہ یہ وسوسے کیسے پال لیتے لوگ، حیرت کی بات، یہ اللہ کی عنایت سے مدد مانگنے کا نظام اتنا عام ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پارہ 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 4، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ تو وسوسے اب بھی اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ کے نصیب، اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب احتیاط اس میں کہ اللہ سے مدد مانگی جائے، صرف اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز تو ہے نا، ہم کیوں غیر سے مدد مانگیں کہ شاید یہ غلط ہو غیر سے مدد مانگنا، اس لیے ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس وسوسے پر عمل کرنا شیطان کی اتباع ہے
کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے اور صاف صاف صراحت کے ساتھ ہی فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اب پھر بھی خامخواہ مطلب یہ کہنا کہ صرف اللہ ہی سے مدد ہم مانگیں تو یہ شیطان کے وسوسوں پر عمل ہے، شیطان کی اتباع ہے۔ تو ہم اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اللہ کی اجازت سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انبیاء علیہ السلام بھی ہمارے مددگار ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے مددگار ہیں، اولیاء کرام بھی ہمارے مددگار ہیں، اور غوث اعظم بھی ہمارے مددگار ہیں۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں میرے غم سے، مریدوں کو خطرہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد، توبوا إلى الله، صلوا على الحبيب۔ تو غوث پاک کے چاہنے والوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے تو الحمدللہ ہم تیار رہتے ہی ہیں، تو کیوں نہ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ 11ویں والے غوث پاک کی نسبت سے ایصال ثواب کے لیے 30 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت، 12 ماہ کے لیے غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے وقت، 12 دن کے لیے، سبحان اللہ، اور 3 دن کے لیے تو سب کو ہمت کریں انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ شاہ تار پر ہے آن، رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات